السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 9th کلاس سورہ انفال کی آیت نمبر 54 سے 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس پہلی آیت مبارکہ کا تعلق پچھلے لیکچر کے ساتھ ہی ہے۔ پیچھے اللہ پاک نے جو کافر لوگ تھے، مکہ مکرمہ کے مشرک اور مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے، منافق لوگ، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو اللہ پاک عذاب دیں گے، اور دنیا میں فرشتے جب ان کی روحیں نکالتے ہیں، جانیں نکالتے ہیں، تو ان کو اس وقت بھی چہروں پر اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ بتایا تھا کہ ان کی عادت وہی ہے جو آل فرعون کی تھی۔ یہاں بھی وہی تذکرہ کدأب، یہ عادت ہے آل فرعون کی۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو۔ یہ ان کا قصور تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا تھا۔ فأہلکناہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا تھا آل فرعون کو۔ فرعون اور آل فرعون جو فرعون کے ہم نشین تھے، فرعون کی قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کو تو اللہ پاک نے پانی کے اندر غرق کیا۔ اور اس سے پہلے جو کافر لوگ تھے، ان میں کسی کے اوپر زلزلہ آیا تھا، کسی کو اللہ پاک نے زمین کے اندر دنسا دیا تھا، اور کسی کی صورتیں اللہ پاک نے مسخ کر دی تھی، اور کسی کے اوپر ہوا کا طوفان آیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو مشرکین مکہ تھے، ان کو اللہ پاک نے سزا یہ دی کہ ان کو میدان بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست دی، اور بڑے بڑے سردار میدان بدر میں مارے گئے، اور پھر ان کو وہاں میدان بدر میں کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ تمام کے تمام ظالم لوگ تھے۔ یہ جتنی پچھلے کافر قومیں گزری ہیں، کسی کو اللہ پاک نے پانی کا عذاب دیا، کسی کو ہوا کا عذاب دیا، کسی کو آسمان سے پتھر برسائے، اور کسی کو زمین کے اندر دنسا دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب، ان بے شک، شر الدواب، شر کا معنی ہے بدترین، دواب دابتن کی جمع ہے۔ دابتن زمین پر چلنے والے ہر جانور کو دابتن کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد اس سے حیوان ہے، چوپائے، 4 پاؤں والا جانور مراد ہے۔ اللہ پاک کیا بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک بدترین جانور، کس لیے بدترین جانور فرما رہے ہیں
کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس میں جانور کم درجے کی مخلوق ہے، اور یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، انبیاء کا انکار کرتے ہیں اور مومنین کو تکالیف پہنچاتے ہیں، یہ لوگ بدترین جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین وہ کافر ہیں، یہ جو سارے کافر لوگ، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو جماعت تھی منافقین کی اور مکہ مکرمہ کے مشرکین کی، ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 6 لوگ تھے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بدترین جانور ہیں اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے تھے، جس طرح ابو جہل وغیرہ۔ اور باقی جو کچھ منافق لوگ تھے اور مشرکین مکہ تھے، ان کو اللہ پاک نے توفیق دے دی اور وہ بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں آخر تک، ان کے اندر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو یہ یہودیوں کے قبیلے، ان کے دلوں میں اللہ پاک نے رعب طاری کر دیا۔ اب مسلمانوں کو اپنی سیکورٹی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ان یہودی قبائل سے کوئی معاہدہ کرتے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ باہر سے کوئی کافر بھی ان کی سپورٹ لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا۔ ان لوگوں نے معاہدہ قبول کر لیا کہ ہم کبھی بھی آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ سب سے پہلی جنگ کی، جس کو غزوہ بدر کا نام دیا گیا، تو اس وقت یہ جو یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان دونوں نے اپنے اس معاہدے کو توڑ دیا اور کافروں کا جا کر ساتھ دیا میدان بدر میں، ان کو اسلحہ پہنچایا اور ان کی سپورٹ کی۔ لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ سب لوگ آ کر معافیاں مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم آئندہ کبھی آپ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو نہیں توڑیں گے، معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد اگلے سال جب غزوہ احد ہوا تو ان کا سردار تھا یہودیوں کا کعب بن اشرف، وہ خود مکہ مکرمہ گیا اور مشرکین مکہ کو جا کر اس نے تسلیاں دی کہ آپ آ کر جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، الذین وہ لوگ عاہدت جن سے آپ نے عہد کیا ہے، یعنی آپ کا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے، منہم ان سے، ثم پھر ینقضون توڑتے ہیں وہ، عہدہم اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو، جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کو توڑتے ہیں، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، یعنی پہلے جب میدان بدر میں توڑا اور پھر اس کے بعد جب غزوہ احد ہوا تو دوبارہ پھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ وہم لا یتقون اور وہ اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بہرحال تَثْقَفَنَّهُمْ تم پاؤ انہیں،
فی الحرب میدان جنگ میں، آئندہ میدان جنگ میں جہاں بھی آپ ان کو پاؤ تو آپ نے اپنے پچھلے معاہدے کی رعایت نہیں رکھنی، جب انہوں نے توڑ دیا تو آپ بھی ختم کر دیں معاہدہ۔ فشرد بہم، فشرد کا معنی بھگاؤ ان کو، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی کیا مطلب، ان کو اتنا وہاں مارو اور جو ہاتھ میں آتا ہے اس کو قتل کرو، قیدی بناؤ، کہ جو پیچھے لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھاگ جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور عبرت پکڑیں کہ ہم نے کتنی بڑی خلاف ورزی کی معاہدہ توڑ کر۔ یہ تو تھا ایک صورت معاہدہ توڑنے والوں کی، کہ وہ بار بار معاہدہ توڑتے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں اگر وہ آپ کے قابو میں آتے ہیں، تثقفنہم، آپ کی گرفت میں آتے ہیں، کنٹرول میں آتے ہیں، تو آپ ان کو اتنا مارو کہ جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کو بھی نصیحت ہو جائے، عبرت ہو جائے، اور وہ آئندہ کبھی ان کی پشت پناہی نہ کریں۔ یہ تو ایک صورت ہے۔ دوسری صورت، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، بہرحال وہ قوم جس سے خوف ہو آپ کو کسی قوم سے خیانت کا، یعنی آپ کا معاہدہ ان سے ہو چکا ہے لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ یہ قوم خیانت کر لے گی، دوبارہ خیانت کرے گی، معاہدہ توڑ دے گی، ابھی توڑا نہیں، آپ کو خطرہ ہے کہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، وہ کوئی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی اس قسم کا، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، پھینک دو ان کی طرف، یعنی انہوں نے معاہدہ توڑنے کا ارادے آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، خیانت کے ظاہر ہو رہے ہیں، خیانت کا خوف ہے، تو آپ کسی قاصد کو ان کے پاس بھیج کر اپنا معاہدہ ختم کروانے کا اعلان کر دیں۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، پھینک دو ان کی طرف، کیا مطلب، یہ جو معاہدہ ہوا ہے پہلے آپ کا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں، عَلَىٰ سَوَاءٍ، اس حالت میں کہ آپ برابر سرابر ہوں۔ یہ شریعت کا بہت بڑا حکم ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے خیانت کرنے والوں کو۔ علی سوائن کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ آپ جب اپنا قاصد بھیج رہے ہیں اور معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں گروپ، دونوں قوم، دونوں لشکر، مسلمانوں کا اور کافروں کا، دونوں برابر حالت پر ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی قوم سے خطرہ ہے خیانت کا تو آپ پیچھے سے تیاری کرنی شروع کر دیں اور بالکل حملے کی تیاری مکمل کر کے اچانک ان کو جا کر پیغام دیں جی ہمارا معاہدہ ختم، اور پھر اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ خیانت ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یہ دھوکہ ہے۔ جنگ کے اندر ایسے دھوکے کی اجازت نہیں۔ جب معاہدہ ہے تو معاہدہ پورے کا پورا پاسداری کرنے کی ضرورت ہے، اور معاہدہ اگر ختم کرنا ہے تو اس طریقے سے ختم کرنا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ، آپ اپنی جگہ پہ بالکل برابر سرابر حالت میں ہوں، نہ آپ تیاری میں ہوں نہ وہ تیاری میں ہوں۔ اگر وہ تیاری میں ہے تو آپ اس قدر تیاری میں ہوں، بالکل برابر سرابر آپ کا معاملہ ہو، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس معاہدے کو ان کی طرف ڈال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ پھر دیکھ لیجئے، کدأب آل فرعون، یہ عادت ہے آل فرعون کی، یہ طریقہ ہے آل فرعون کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، پھر ہم نے ہلاک کیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور یہ تمام کے تمام ظالم لوگ تھے۔ ان بے شک، شر الدواب، بدترین قسم کے جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یوں بھی کر سکتے ہیں جانوروں سے بھی بدترین اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، یہ کافر لوگ ہیں۔ فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں نے بتا دیا یہاں پر یہ 6 کافر لوگ تھے جن کے نام بتا دیے گئے تھے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ الذین عاہدت، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ عاہدت، جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، منہم، ان سے، ثم، پھر، ینقضون،
یہ توڑتے ہیں عہدہم اپنے معاہدے کو فی کل مرتن ہر مرتبہ وہم لا یتقون اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے فإما تثقفنہم پس بہرحال اگر یہ تثقفنہم آپ کی گرفت میں آ جائیں تم پاؤ انہیں یعنی یہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں فی الحرب میدان جنگ میں فشرد بہم فشرد پھر بھگاؤ ان کو بہم ان کو من خلفہم وہ ان لوگوں کو جو ان سے پیچھے ہیں جو ان کی پیچھے پشت پناہی کر رہے ہیں لعلہم یذکرون تاکہ یہ لوگ عبرت پکڑ لیں نصیحت حاصل کریں وَإِمَّا تَخَافَنَّ اور بہرحال وہ لوگ تخافن خوف ہو تمہیں من قوم کسی قوم سے خیانت کا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ پھینک دو ان کی طرف یعنی اس معاہدے کو ان کی طرف پھینک دو ختم کر دو معاہدہ عَلَىٰ سَوَاءٍ برابر سرابر ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ یہ پیج نمبر 20 ہے اور اس میں 3 کویسچن آنسر تھے اور اس کے ساتھ ورڈ میننگ تھے۔ تو کویسچن آنسر میں نے ایک کویسچن کا آنسر میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں دے دیا تھا اور 2 کویسچن یہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے آنسر ابھی آپ نے لکھ لینے ہیں اور ورڈ میننگ وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ اور ایک آیت ہے اس میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ یہ پچھلے لیکچر میں گزر چکی، وہاں سے آپ نے اس کا مفہوم اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ دونوں کویسچن دیکھیے۔ پہلا کویسچن ہے کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ عہد شکنی کا مطلب ہے، شکن کہتے ہیں توڑنے کو، عہد شکنی وعدہ توڑنے کا جب آپ کو پتہ چلے تو اب آپ کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ میں تفصیلاً بات بتا چکا ہوں، اب مختصراً آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے عہد شکنی ہوگی۔ عہد شکنی ایک وہ لوگ ہوں گے جو وعدہ توڑ چکے ہوں گے، تو ان کے بارے میں فرما دیا کہ جو لوگ بار بار وعدہ توڑ رہے ہیں اگر یہ میدان جنگ میں آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، آپ کے گرفت میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کو اتنا مارو کہ ان کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی عبرت حاصل کر لیں اور کبھی ان کی پشت پناہی نہ کریں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن سے آپ کو خیانت کرنے کا خوف ہے، آپ کو خوف ہے کہ یہ لوگ معاہدہ توڑ دیں گے، تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کا معاہدہ ان کو واپس کر دو۔ آپ بھی معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کر دیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ختم ہے، اب آپ بھی جب چاہیں جنگ کرنا چاہیں اور ہم بھی، ہمارے کوئی آپس میں معاہدہ نہیں ہے، سارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے آپ نے، یہ 2 پوائنٹ آپ نے لکھ لینے ہیں۔ یہ اس کویسچن 2 کا آنسر کمپلیٹ ہوا۔ کویسچن 3 ہے اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ فرعون اور آل فرعون کی بربادی کے کیا اسباب ہیں؟ کچھ اسباب تو اس سبق میں آپ کے سامنے ہیں اور کچھ اسباب پچھلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہم لکھیں گے۔ فرعون اور آل فرعون نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا تھا۔ نمبر 3، جو ایمان والے لوگ تھے ان کو تکالیف پہنچائی تھی۔ نمبر 4، انہوں نے بہت سے بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ فرعون اور آل فرعون کے کچھ اسباب ہیں بربادی کے، جن کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ اسباب ہیں فرعون اور آل فرعون کی بربادی کے۔ یہ کویسچن 3 کا آنسر ہے، فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے۔ یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے
تو یہ آپ کا جو پیج نمبر 19 اور 20 یہ کمپلیٹ ہوا. تو 20 پیج پہ ورڈ میننگ آپ نے اچھے طریقے یاد کرنے ہیں. تینوں کویشچن کا آنسر لکھنا ہے. اور اس کے بعد کویشچن 4 میں ایک آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اس کا ترجمہ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ نے پچھلے لیکچر سے دیکھ لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.